السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں باہر جینماز پہ بہت غمگین بیٹھی ہوتی ہے کہ اس لیے میں وہاں پہ ریحان آغا آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ پیچھے پیچھے باعزت کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ باعزت کو دیکھتے ساتھ ہی باہر کی خوشی انتہا کو جا پہنچتی ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے۔ وہ اسے بہت پیار کرتے ہوئے کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں مجھے بخش دیا بیٹا، تم اس دروازے سے صحیح سلامت داخل ہوئے اور مجھے اور کسی نعمت کی کوئی طلب نہیں ہے۔ تمہارے سلطان بابا نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے دونوں جہانوں میں راضی ہو۔ باعزت پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، صرف میری جان بخشتی ہے والدہ، مجھے نہیں۔ باہر اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلے میں ابراہیم بے اوغوث سرداران کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اوغوث کے سرداران اور میرے بھائیو، آئیے مشاورت کے لیے خیمے میں چلتے ہیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب خیمے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ باقی تمام ترک قبائل کے جھنڈے وہاں موجود ہوتے ہیں سوائے کائی قبیلے کے۔ سب کے بیٹھ جانے کے بعد ابراہیم بے کہتا ہے، سردار ایحان، سردار یلدیز خان اور سردار گو خان، دائے خان اور دینیس خان کے بیٹے، افشار قبیلے کا طاقتور سردار اگور الب اور کینک قبیلے کا بہادر سردار سردار بیندر اور تمام اوغوث قبیلوں کے میرے بھائیوں، ہمارے دیوان میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ترک روایات اپنی جگہ لے لیں اور اوغوث کی نسل قائم رہے۔ تو ایک سردار کہتا ہے، اوغوث قبائل کے سرداران 6 ہیں اور گن خان کے بیٹے ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے سربراہ کائی ہیں۔ ہم نے نہ تو ان کے پرچم دیکھے ہیں اور نہ ہی ان کو۔ تو سلیمان کہتا ہے، روایات کو پامال کرنے والوں کی دیوان میں کوئی جگہ نہیں ہے سرداروں۔ تو دوسرا سردار کہتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ کیا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ روایات کی پامال سے متعلق کیا بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میری تعزیت۔ سردار ابراہیم پوچھتا ہے، تو بتائیں سرداران، کیا کوئی شخص اپنے ساتھیوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ عثمانیوں جیسا کر سکتا ہے؟ تو پہلے والا سردار کہتا ہے، اگر عثمانیوں نے روایات کو پامال کیا ہے تو کرمان اغلو روایات کی پاسداری کرنے کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے؟ سردار ابراہیم کہتا ہے، ہم ان لوگوں کو ترکوں کا غضب دکھانا چاہتے ہیں جو اپنی حد نہیں جانتے۔ عثمانیوں نے ہماری بہو کو قتل کر کے صرف ہماری ساکھ کو ہی نہیں بلکہ تمام ترکمانوں کی ساکھ کو پامال کیا ہے۔ سلیمان کہتا ہے، وہ تلوار جس نے آج ہمیں چھوا کل وہ تم سب کے سر قلم کر دے گی۔ دوسرے بڑا سردار کہتا ہے، آپ کہتے ہیں تمام ترکمان متحد ہو جائیں اور عثمانیوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، کیا اس سے انطولیہ کے نظام میں خلل نہیں پڑے گا؟ ابراہیم کہتا ہے، اگر اس نظام کی دیکھ بھال کرنے والے عثمانی ہوئے تو ہمارا یہ عمل یقیناً ایک اختلاف کہلائے گا، لیکن انتشار پھیلانے والوں کو راہ راست پر لانا ایک نہ ختم ہونے والا کام ہے۔ سلیمان کہتا ہے، آپ غوراک سردار، جب آپ اپنے 5000 سپاہیوں کے ساتھ انطولیہ آئے تھے تو کیا آپ نے گھر بنانے کے لیے بابرکت زمینیں نہیں ڈھونڈی؟ اور آپ بیندر سردار، کیا آپ کے ریوڑ عثمانیوں کی زرخیز سرگاہوں سے ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے؟ سردار ابراہیم کہتا ہے، اس راستے کے اختتام میں روحان کی تفریح گاہیں اور بورسا کے موسم سرما کی تفریح گاہیں اور انطولیہ میں عثمانیوں کی تمام سرزمینیں آپ کا وطن ہوں گی، کیا یہ ہمارے متحد ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے سرداران ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف محمود پاشا سلطان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، کرمان اغلو کا ایلچی آپ کے سامنے پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں، اس بے غیرت میں یہ ہمت کہاں سے آئی؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں، اگر اس نے ہمیں اس حد تک آزمانے کی کوشش کی ہے تو کرمان اغلو نے اوغوث کے تمام سرداران کو پیغام بھیج کر اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، شاید انہوں نے ہمیں اس مجلس سے بہت پہلے۔ سلطان ایک دم سے کہتے ہیں، نہیں، ہمارے خون، ہمارے پرچم اور جس مجلس میں ہمارے بچوں پر سیاست کی جاتی ہے وہ تباہی کی مستحق ہے، لے کر آؤ اندر اس سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی محمود پاشا چلے جاتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں، ذرا آ جاؤ تم بھی۔ قبیلے میں تیسرا سردار کہتا ہے، سلطان ابراہیم اور شہزادے سلیمان صاحب کی نشاندہی کی گئی زمینیں ہمارے روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ سردار غوراک کہتا ہے، یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ برائی سے شروع ہونے والے راستے کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ یہ سن کے سردار ابراہیم اور سلیمان بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ باہر قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علی بے اکنجی سپاہیوں اور بالی بے کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ سارے قبیلوں کے پرچم میں اپنا کائی پرچم نہ دیکھ کر انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سیدھا آگے بڑھتے ہیں اور خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ابراہیم کہتا ہے، ایورانوس اغلو بالی صاحب۔ علی بے بڑے بادب انداز میں کہتے ہیں، السلام علیکم۔ ابراہیم انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے، مگر علی بے کہتے ہیں، ہم ایسے جرگے میں نہیں بیٹھتے
جاتے جہاں کائیوں کا شاندار پرچم نہ لہرا رہا ہو تو سردار ابراہیم کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ترکمان کے قابل احترام سردار ایورانوس اوغلو علی صاحب نہیں بلکہ سلطان محمد کا ایلچی کھڑا ہے۔ بولے ہم آپ کے سلطان کا پیغام سن رہے ہیں۔ علی بے فرمان کھول کے پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں کائی قبیلے سے تعلق رکھنے والی ترکوں کی اوغوز نسل سے ریاست کا سلطان محمد خان ہوں۔ میرے الفاظ ان ترکمان سرداران کے لیے ہیں جنہوں نے سلطان ابراہیم کی بات سے استفادہ کیا۔ ترکوں کے نام اور حق باری تعالیٰ کے کلام کو پورے جہان میں پھیلانے کی کوشش کرنے والا میں کیا تمہارا دشمن بن گیا ہوں جو تم میرے خلاف منعقد ہونے والے جرگے میں اکٹھے ہو گئے ہو؟ تو سردار غراق کہتا ہے سلطان ابراہیم کہتے ہیں کہ عثمانیوں نے ہمارا خون بہایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایات کو پامال کیا ہے، کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ تو علی بے کہتے ہیں ہم وقت آنے پہ اس کا بھی جواب دیں گے، ابھی آگے سنیں۔ اب میں قبیلے میں موجود اپنے بھائی اور رشتہ دار سلطان ابراہیم سے مخاطب، کیا تم ہمارے خلاف اپنی تلواریں لہرانے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں تھے کہ جسے تم نے میرے دروازے پہ بھیجا وہ ایلچی اپنے جواب کے ساتھ لوٹ آیا ہے، اور پھر بھی تم جرگہ منعقد کر رہے ہو اور جنگ کے نعرے لگا رہے ہو؟ سردار ابراہیم کہتا ہے سلطان محمد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ ہمیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا سکتا ہے۔ تو علی بھی کہتے ہیں سلطان محمد آپ کی طرح یقین کے بغیر فیصلے نہیں کرتا۔ سلطان ابراہیم شہزادے باعزت کو پائتخت لایا جائے گا، ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر کے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سردار ابراہیم کہتا ہے چلے مان لیتے ہیں کہ کرمان اوغلو جس تکلیف سے گزرے ہیں وہ اس کا ازالہ کر دیتے ہیں، لیکن کیا سلطان محمد کے پاس ان صدران کی تکلیفوں کا کوئی جواب ہے جو ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں؟ تمام انطولیہ پر حکمرانی کرنے کی اس کی خواہش نے سرداروں کے لیے نہ کوئی سیرگاہ چھوڑی نہ کوئی زمین۔ یہ سن کے صدران کہتے ہیں سلطان ابراہیم سچ کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں۔ علی بے کہتے ہیں اب جا کے اس جرگے کا مقصد واضح ہو گیا ہے، تم رسم و رواج کے بہانے متحد ہوتے ہو، پھر سب ایک ساتھ فساد اور جھگڑے کی راہ اختیار کرتے ہو۔ سردار ابراہیم غصے سے کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ علی بے بھی تلوار پہ ہاتھ رکھ کے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اگر تم اپنے پاس موجود چیزوں سے مطمئن نہیں ہو اور عثمانی خاندان کے اس حق پر جو زمین تلوار سے حاصل کی گئی دانت پیس رہے ہو تو پھر جان لو کہ ہمارے پاس ایسی زمین ہے جو تم یقیناً پالو گے، اور وہ قبر کی زمین ہے، مگر جان لو کہ یہ زمین کھلے آسمان تلے نہیں بلکہ زمین کے ساتھ تہوں میں دبی ہوئی ہے، اور جیسے عثمانی جسے چاہیں بھائی بنا لیتے ہیں ویسے ہی جس کے لیے چاہیں جلاد بننا بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں۔ صدران بھی آپس میں بات چیت کرتے کرتے سردار ابراہیم سے منہ موڑتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ جاتے جاتے سردار غراق کہتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس معاملے سے کچھ بھلا نہیں ہوگا۔ سردار غراق کے ساتھ ساتھ باقی سردار بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے سردار ابراہیم اور سلیمان کو بہت غصہ آتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کرمان اوغلو کے 2 سپاہی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور سلطان کے سامنے زمین پہ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ سلطان بہت غصے میں یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے پیچھے ایواز بڑے تکبر میں داخل ہوتا ہے اور مٹی پہ آ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر ایواز کہتا ہے شہزادہ باعزت اس خیمے سے اپنے پاؤں پر چل کر نکلا، نہ کے کندھوں پر اٹھا کر۔ ہم نے دیکھا اور اطمینان ہوا کہ سلطان محمد ریاست چھوڑنے والے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں نہ میں اپنی ریاست سے پیچھے ہٹا ہوں اور نہ بیٹے سے، اب تم سچائی سنو گے، پھر جاؤ اور میری بات ابراہیم کرامانی تک پہنچاؤ۔ یہ ویسا نہیں ہے جیسا تم نے کہا تھا، شہزادی جولیا پر حملہ کرنے والا باعزت نہیں تھا بلکہ اس کے بابا کومینوس کے آدمی تھے۔ باعزت کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ واقعے کے وقت وہاں موجود تھا، اس کی خطا کی قیمت اسے سنجاق سے برخاست ہو کر چکانی پڑی۔ ایواز کہتا ہے شہزادے باعزت کا کرامان کی دلہن سے کیا تعلق؟ بولیں سلطان محمد۔ مگر سلطان کہتے ہیں میں نے کہا قیمت ادا کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایواز کہتا ہے ہمارے سلطان نے کہا تھا یا تو اس کا بیٹا یا اس کی ریاست، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ہتھیار نہیں ڈالتا۔ سلطان کہتے ہیں نہیں، سفیر کے طور پر تمہاری مدت ختم ہو چکی ہے، اسی لمحے سے تمہارے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہوگا، تو اس بات کا خیال رکھو۔ مگر ایواز کہتا ہے میرے سلطان نے کہا میں دونوں کو اس کے ہاتھ سے لوں گا، ریاست بھی اور بیٹا بھی۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہے یاد ہے ہمارے سلطان نے اور کیا کہا تھا؟ تو اس کے ساتھی ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ ایواز کہتا ہے عثمانی خاندان سے محمد، چونکہ اس نے رومیوں کا لباس اپنے کندھوں پر ڈال لیا، اس نے ترکوں کے رواج سے انحراف کیا۔ یہ سننے کے بعد سلطان اٹھتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتے ہی چلے آتے ہیں۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایواز کہتا ہے جو رسم سے روگردانی کرے ہم اس کی موجودگی میں کھڑے ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کرتے ہیں اور اسے زمین پہ پٹخ دیتے ہیں۔ سپاہیوں کو بھی دبوچ لیا جاتا ہے۔ ایواز سلطان
سلطان کے پاؤں میں پڑا ہوتا ہے۔ سلطان اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور مٹی اکٹھی کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم میرے پاس اپنے آپ کو قاصد کہہ کر آئے تھے، تم بد زبان ہو، جان لو کہ میرے حضور ہر طرح کی گھٹیا زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان مٹی اس کے منہ میں ٹھونس دیتے ہیں اور گرجتے ہوئے کہتے ہیں، ہر بد کلامی یہیں پہ دفن ہو جاتی ہے۔ پھر سلطان اٹھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اب جاؤ اور کرمانیوں کو بتاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے۔ وہ لوگ جو ظلم کو قانون سمجھتے ہیں اور بھائی چارے کو غداری سے داغدار کرتے ہیں، جو خون کے رشتے کے باوجود دشمنی کے لیے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس زمین پر نہ تو قبر کی کوئی جگہ ہوگی اور نہ ہی انہیں ڈھانپنے کے لیے مٹھی بھر مٹی ملے گی۔ سلطان کے غیظ و غضب کے ساتھ ہی ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک